أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سورہ فرقان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی بنیادی عقائد توحید اور رسالت کا دلائل سے اس بات کیا گیا، اور اس کے علاوہ مشرکین مکہ کی طرف سے توحید پر جو اعتراضات کیے جاتے تھے یا رسالت پر جو اعتراضات کیے جاتے تھے ان کے جوابات دیے گئے۔ اسی صورت میں مومنین کی خصوصیات اور ان کی صفات بیان کی گئیں، اور آخر میں پھر ان خصوصیات اور صفات پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملنا ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ تو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، شروع صورت میں قرآن کریم کی عظمت بیان کی گئی۔ بڑی شان ہے اس ذات کی، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر حق اور باطل کا فیصلہ کر دینے والی یہ کتاب نازل کی ہے، فرقان نازل کی ہے، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ دنیا جہان کے لوگوں کو خبردار کر دیں اور انہیں آنے والے متوقع عذاب سے ڈرا دیں۔ اس کے بعد پھر شرک کا رد ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ وہ ذات جو آسمانوں اور زمین کی تنہا مالک ہے، لہ ملک السما، اس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اسی کے پاس ہے، اور جس نے نہ تو کوئی بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے، وہ اکیلا بادشاہ ہے، اور اس پوری کائنات کے نظام کو چلانا اسی کا کام ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور پیدا بھی کیسے کیا؟ ایک نپے تلے انداز سے پیدا کیا، نپا تلا انداز اس کو عطا کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شروع صورت میں یہ بیان کیا۔ درمیان میں پھر قرآن کریم پر اعتراض کرنے والوں کا ذکر کیا گیا، ان کے اعتراضات کو ذکر کیا گیا۔ وہ مختلف اعتراضات کرتے تھے، کسی ایک بات پر قائم نہیں رہتے تھے۔ کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ قصے کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین، کبھی کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گڑھ لیا ہے، افکن افتراہ، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اہل کتاب یہود و نصارہ کی مدد سے انہوں نے یہ کلام گھڑا ہے۔ اور کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، تو مختلف باتیں کرتے تھے۔ اس کا جواب دیا گیا، قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ نہ تو یہ قصے کہانیاں ہیں، نہ یہ جادو ہے، اور نہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے تعاون سے خود ایجاد کیا ہے، بلکہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ یہ کلام اس ذات نے نازل کیا ہے، اس اللہ نے نازل کیا ہے جو ہر بید کو پوری طرح جانتی ہے، زمین میں بھی اور آسمانوں میں بھی، جو ہر راز کی بات کو جانتی ہے۔ انہ کان غفورا رحیما، اور بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ پھر ایک اعتراض یہ بھی کرتے تھے یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، کہ یہ کیسے رسول ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں۔ اور ایک اور اعتراض یہ کرتے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا جو ان کے ساتھ مل کر تو اللہ کے عذاب سے ڈراتا۔ اور تیسرا اعتراض یہ کہ ان کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں ہے۔ یہ مختلف باتیں، یا ان کے لیے کوئی ایک باغ ہوتا
جس سے وہ کھایا کرتے۔ تو یہ ساری چیزیں پہلے بھی گزر چکی ہیں، اور یہ وہ مختلف اعتراضات کرتے ہی رہتے تھے، کسی ایک چیز پر قائم نہیں رہتے تھے۔ آگے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کی اس طرح کی بے سر و پا باتوں سے گھبرائیں نہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے لیے عذاب کے وعید کا ذکر ہے۔ اور پھر وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ حشر کے وقت میں جب سارے لوگ جمع ہوں گے تو معبودان باطلہ کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ یہ گفتگو یا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا فرشتے فرمائیں گے۔ انبیاء اور بزرگ اور بت جن کو یہ لوگ پوجا کرتے تھے، جن کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے، اپنی حاجات میں جن کو ایسے پکارتے تھے جیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے، تو ان سب لوگوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا۔ تو بت تو بول نہیں سکتے، وہ تو کچھ کہیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں کہ بتوں میں بولنے کی صلاحیت اس وقت پیدا ہو جائے گی۔ یہاں تو بت بے جان ہے، لیکن یہاں کا عالم اور ہے اور وہاں کا عالم اور ہے۔ یہاں ہماری زبان گفتگو کرتی ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں نہیں بولتے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زبان بندی کر دیں گے اور ہاتھ پاؤں کو زبان عطا کر دیں گے، تو گواہی دو کیا کیا تم نے کیا، تو یہ گواہی دیں گے اس انسان کے خلاف۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ وہاں پر کیا کریں گے، بتوں کو بھی قوت گویائی عطا فرما دیں گے۔ اور جو انبیاء اور بزرگ ہیں وہ تو یہ کہیں گے کہ سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء ولکن متعتهم وآباءهم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا۔ وہ تو اپنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی تقدیس اور اللہ کی شرک سے پاکی بیان کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے تو یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا، ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم آپ کو چھوڑ کر دوسرے اولیاء کے قائل ہوتے اور ان کو ہم اپنا ولی اور کارساز اور حاجت روا بناتے۔ لیکن ہوا یہ کہ آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کا ساز و سامان دیا، دنیا میں نفع اٹھانے کی مہلت دی، یہاں تک کہ یہ اسی میں منہمک ہو کر رہ گئے، اور جو بات یاد رکھنا چاہیے تھی اسے یہ بھول بیٹھے، نسوا الذکر۔ اور یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ خود ہی برباد ہو کر رہے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تو اس طرح کے مکالمے ہوں گے، اور پھر ان کے جو دوسرے لا یعنی مطالبات ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا۔ جن کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے اور ختم، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا پھر یہ کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خود دیکھ لیں، او نارا ربنا، اپنے رب کو ہم خود دیکھ لیں۔ تو یہ ساری ان کی مستیاں ہیں، ان کا تکبر ہے، ان کا غرور ہے۔ لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور انہوں نے سرکشی کا راستہ اختیار کر رکھا ہے، اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ ہاں یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لیکن اس دن ان کے لیے وہ دیکھنا خوشخبری نہیں ہوگا۔ وہ فرشتے موت کے وقت میں ان کو نظر آئیں گے، اور پھر موت کے بعد کے مراحل میں ان کو نظر آئیں گے، لیکن جہنم میں ڈالنے کے لیے آئیں گے وہ فرشتے ان کے پاس، اور اس وقت یہ ان کو دیکھیں گے۔ یوم یرون الملائکہ، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، ان کو فرشتے نظر آئیں گے، تو اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوگا۔ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، بلکہ یہ کہتے پھریں گے کہ خدایا ہمیں
ایسی پناہ دے کہ ہم اس عذاب سے دور ہو جائیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ نیک کام بھی کرتے ہیں، مشرکین بھی کرتے ہیں، کافر بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، یہ اتنے بڑے بڑے رفاعی کام کرتے ہیں، انسانی حقوق کے چمپئن بنے ہوئے ہیں، جہاں کہیں کوئی مصیبت آتی ہے فوراً پہنچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، انہوں نے دنیا میں جو نیک عمل کیے تھے ہم ان کا فیصلہ کرنے پر آئیں گے تو انہیں کیا کریں گے؟ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، انہیں فضا میں بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح بالکل بے قیمت بنا دیں گے۔ جیسے گرد و غبار ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے نا، اس کی کوئی حیثیت ہے؟ ایسے ان کے انعامات کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس لیے کہ کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے شرط اول یہ ہے کہ دل میں ایمان ہو، شرک سے اجتناب ہو۔ اور پھر آگے ہولناک منظر ذکر کیا گیا قیامت کا، اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں، ساری تفصیل تو ذکر کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن دو آیتیں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، جب یہ اپنے اعمال کو بیکار ہوتا دیکھیں گے تو حسرت اور افسوس سے، ندامت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے۔ یوم یعض الظالم علی یدی، ظالم لوگ جو حد سے گزر گئے تھے، جنہوں نے شرک جیسا ظلم کیا، تو وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کیا کہیں گے؟ یا لیتنی، ہر شخص ان میں سے یہ کہے گا کاش کہ میں نے پیغمبر کی ہمراہی اختیار کی ہوتی، پیغمبر کے ساتھ تعلق رکھا ہوتا، ان کے راستے پر میں چلا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا رفیق اور اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس دوست نے جو گمراہی کے راستے پر تھا، میں نے اس سے دوستی لگائی تو میرے پاس نصیحت آ چکی تھی، مگر اس دوست نے مجھے اس سے گمراہ کیا اور اس نصیحت سے بھٹکا دیا۔ تو یہ دیکھنا چاہیے دنیا میں کیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنظُرْ مَن يُخَالِلْ، اسے چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ کس سے دوستی لگا رہا ہے۔ دوست آدمی کو سیدھے راستے پر لگاتا ہے یا برے راستے پر لگاتا ہے، ایمان اور عمل کی طرف لے کر آتا ہے یا شرک و کفر اور فسق و فجور کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو ان دوستوں کے ساتھ اس دوستی کی وجہ سے آدمی برائیوں میں مبتلا ہوگا تو قیامت کے دن حسرت کرے گا، کاش میں نے یہ دوستی نہ لگائی ہوتی، کاش میں نے اچھے لوگوں کو دوست بنایا ہوتا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر جو اپنے رب سے شکایت ہوگی، شکوہ ہوگا، وہ ان لوگوں کی شکایت ہوگی اپنی قوم کی، وہ بھی مذکور ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب میری قوم نے اس قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا۔ تو اب باقی انبیاء کے بارے میں اسی طرح کی باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ ہر نبی کے لیے اسی طرح مجرم لوگ وہ دشمنی پر اتر آتے ہیں اور وہ ان کے اللہ کے کلام کو نہیں مانتے، انبیاء کی ہدایات پر نہیں چلتے۔ پھر قرآن کریم کے بارے میں ان کے دوسرے اعتراضات تھے کہ ایک ہی ساتھ کیوں سارا قرآن نازل نہیں کیا گیا جیسے تورات وغیرہ نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا ہے، اور بہت ساری حکمتیں ہیں تدریجاً آہستہ آہستہ نازل کرنے کی، اس کا یاد کرنا، اس کے احکام کو ضبط کرنا، اس کو سمجھنا، اور آہستہ آہستہ اپنی قوم کو اس کے قریب لانا، اس کو سکھانا، ان کے دل و دماغ میں اس کو بٹھانا۔ تو یہ ایک حکمت یہاں بیان کی گئی ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم اس قرآن کریم کے ذریعے سے آپ کے دل کو کیا کریں؟ مضبوط رکھیں رہے، اور آپ کے دل کو مضبوطی اور ثبات حاصل ہوتا رہے۔
آگے پھر اسی صورت میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور وہ حاصل ان کا میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ یہ بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں تو یہ ان کو سلامتی کی بات کہہ دیتے ہیں اور ان سے الجھتے نہیں ہیں۔ جو راتیں اپنے رب کے سامنے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، رب نصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہمارے اوپر سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیجئے، ان عذابہا کان غراما، حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے۔ اور جو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں بلکہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانتے، کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور جو کسی ناحق نفس کو قتل نہیں کرتے، جو زنا نہیں کرتے، اور جو کوئی ان میں سے کوئی کام کرے گا یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، تو قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھا بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا، اور وہ ذلیل ہو کر اس عذاب میں ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ ہے پھر اللہ کے بندوں کی توبہ کا، نیک عمل کا، اور اللہ کی طرف سے مغفرت کے وعدے کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ مزید صفات کا ذکر ہے۔ جو کسی ناحق بات میں، کسی ناحق کام میں، کسی غلط سرگرمی میں شریک نہیں ہوتے، جھوٹی باتوں میں شریک نہیں ہوتے، اور جب وہ کسی لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں، لغو بات کام کے ان کو دیکھتے ہیں تو مرو کراما، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اس لغو اور بیکار چیزوں کا حصہ نہیں بنتے۔ اور جو جب اللہ کی، ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے۔ بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے کا مطلب یہ ہے، یہ منافقین پر کے اوپر طنز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتیں سن کر وہ بظاہر تو بڑے اشتیاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑا شوق دکھاتے ہیں کہ ان کے آگے گرے اور جھکے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں انہوں نے حق بات کے لیے اپنے کان، اپنی آنکھیں بند کی ہوتی ہیں، اس لیے ان آیتوں سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ فائدہ اٹھاتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ان آیتوں کا شوق سے استقبال کرتے ہیں اور ان کے مضامین کو توجہ سے سنتے ہیں، ان پر غور کرتے ہیں، اور جن حقائق کی طرف آیات میں توجہ دلائی گئی ہوتی ہے انہیں کھلی آنکھوں سے سمجھنے اور محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی اہم دعا، وہ یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے، یعنی ساری میری آل اولاد کو، میرے گھر والوں کو پرہیزگار بنا دے اور ان کا میں سربراہ رہوں۔ یہ ہے، تو یہ بہت اہم دعا ہے۔ جن لوگوں کو اچھا رشتہ چاہیے، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، تو وہ اس دعا کا اہتمام فرمائیں۔ اپنی ہر نماز کے بعد یہ دعا 3 دفعہ مانگ لیا کریں۔ سورہ فرقان کی آیت ہے اور آیت نمبر 74 ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں اور اس کو مانگا کریں تو رشتوں کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگلی صورت ہے سورہ شعراء۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت سورہ واقعہ کے بعد نازل ہوئی تھی، اور یہ مکی زندگی کا وہ زمانہ تھا کہ جس میں کفار مکہ آپ کی دعوت بڑے زور و شور سے اس کی مخالفت کر رہے تھے، اور آپ سے اپنی پسند کے معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تو اس صورت کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلا کر اشارہ فرمایا گیا کہ اگر کسی کے دل میں انصاف ہو اور کوئی سچے دل سے حق کی تلاش کرے
تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر اسے ایمان نصیب نہ ہو اور وہ توحید کا قائل نہ ہو۔ یہ دلائل توحید کے اس بات کے لیے کافی ہیں، اور کسی اور نئے معجزے کے دکھانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح پچھلے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے واقعات سنائے گئے ہیں، اور ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کی قوموں نے بھی مختلف معجزات مانگے تھے، اور جب کبھی کسی قوم کا منہ مانگا معجزہ دکھلایا گیا اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ تو اس لیے تمہیں کفار مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا تم پر کرم ہے۔ وہ نئے نئے معجزات جو تم مطالبہ کرتے ہو، اگر ہم دکھا دیں وہ معجزات، ان کو ظاہر کر دیں، تو پھر بھی تم ایمان تو لاؤ گے نہیں، اور جب نہیں ایمان لاؤ گے تو ہلاکت سے بچ نہیں سکتے، اور ابھی اللہ تعالیٰ کو تمہیں ہلاک کرنا منظور نہیں ہے، اس لیے تمہارے منہ مانگے معجزات نہیں دکھائے جا رہے۔ اور اسی طرح کفار مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی جادوگر کہتے تھے، کبھی شاعر کہتے تھے۔ تو ان ساری باتوں کی اس سورت کے آخر میں تردید کی گئی ہے، اور اسی بنا پر اس کا نام شعراء رکھا گیا، اس سورت کا نام سورۃ الشعراء رکھا گیا ہے۔ تو یہ بہت چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات پہلے بھی آپ کے سامنے گزر چکے ہیں تو ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے آخری رکوع میں جو بات ذکر فرمائی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف جو القاب انہوں نے دیے تھے اس کی تردید ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کہتے تھے کہ شیطان ان کے پاس آتے ہیں، جیسے کاہنوں کے پاس آتے ہیں اور وہ باتیں بتاتے ہیں غیب کی، اور یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ قرآن وہ ہے، کہانت ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں، متنبع کروں کہ شیاطین کن لوگوں پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، شیاطین تو ایسے شخص پر اترتے ہیں جو پرلے درجے کا جھوٹا ہوتا ہے، بہت بڑا جھوٹا ہوتا ہے اور بہت بڑا گناہگار ہوتا ہے۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ سنی سنائی باتیں لا کر اپنے کاہنوں کو ڈالتے ہیں، اور وہ ان میں سے اکثر بہت جھوٹے ہوتے ہیں۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، اور جہاں تک شعراء کی بات ہے تو شاعر لوگ تو ان کے پیچھے جو چلنے والے بے راہ لوگ ہوتے ہیں۔ شاعر تو شعر تو ایک تخیلاتی چیز ہے، اور وہ اس طرح کے مبالغے کرتے ہیں اور ایسی ایسی تشبیہات پیش کرتے ہیں کہ اس میں حد سے گزر جاتے ہیں۔ تو شعراء کا تو یہ کام ہے، ان کے پیچھے چلنے والے بھی گمراہ ہوتے ہیں اور ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، دعوے بڑے بڑے ہوں گے، عمل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس سے مومنین کو اور صالحین کو مستثنیٰ کیا گیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، مگر وہ لوگ مستثنیٰ ہیں ان ساری مذمتوں سے جو شعراء کے سلسلے میں پیچھے ذکر کی گئی ہیں، کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا۔ تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حج میں اشعار کہتے تھے مشرکین، اور بعض اوقات بڑے بڑے قصیدے، وہ حجویہ قصیدے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کی جاتی تھی، وہ پڑھتے تھے، اور اس سے بعض لوگ متاثر ہوتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بعض شاعر تھے، وہ اس کا جواب دیتے تھے، جیسے حضرت حسان بن ثابت اور جیسے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ نعت یا قصیدے کہتے تھے، اور کفار مکہ کی حجب کا اور ان سے اعتراضات کا جواب دیتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مستثنیٰ کیا کہ ان کی مذمت نہیں ہے بلکہ وہ قابل تعریف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا مطیع و فرمانبردار بندہ بنا لے،
اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت کاملہ نصیب فرما، ہمارے دلوں سے غیر کی محبتیں نکال دے، باطل کی محبتیں نکال دے، خواہشات کی محبتیں نکال دے، اپنی اطاعت اور اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ناپاک محبتوں سے اور دنیا کی محبتوں سے پاک فرما دے۔ یا اللہ اس دل میں آ کر آپ بس جائیے، یا اللہ اپنا بنا لیجئے، یا اللہ اپنا حقیقی بندوں میں ہمیں شمار فرما لیجئے۔ یا اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، قبر کی یاد نصیب فرمائیے اور قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، عذاب قبر سے بچائیے، میدان محشر کی رسوائیوں سے بچائیے۔ یا اللہ حوض کوثر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام نصیب فرمائیے۔ یا اللہ آخرت کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یا اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے تمام حاجات کو پورا فرمائیے، نیک تمناؤں کو پورا فرمائیے، ہماری ساری پریشانیوں کو اور تکلیفوں کو دور فرما دیجئے، ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائیے، ہمارے مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائیے۔ یا اللہ پاکستان کی اور دوسرے عالم اسلام کی ریاستوں کی حفاظت فرمائیے، ان کے حکام کو ہدایت عطا فرمائیے، غیرت اور دینی حمیت عطا فرمائیے، ہمارے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیے، اہل فلسطین کی مدد فرمائیے، قدم قدم پر نصرت فرمائیے، ان کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ یا اللہ ان کے لیے کھانے پانی کا انتظام کیجیے، ان کے لیے دواؤں کا علاج کا انتظام کیجیے، انہیں عافیت عطا فرمائیے۔ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں اپنے فضل سے قبول فرمائیے، اور ان قربانیوں کو قبول فرما کر پورے عالم اسلام کے لیے بہتری کے اور خیر کے فیصلے فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، تعلیمی نظام ذہن بدلتا ہے، رویے تبدیل کرتا ہے۔ معاشرے کے لیے درست یا غلط راستے کا انتخاب آپ نہیں، آپ کے ملک کا نظام تعلیم کرتا ہے۔ نظام تعلیم نئی نسل کی تربیت بھی کرتا ہے اور معاشرے کو بگاڑنے کی بھرپور طاقت بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ نظام تعلیم کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے جسم میں سرکولیٹ کرنے والا بلڈ ہوتا ہے۔ اگر خون میں کوئی انفیکشن آ جائے تو پورے جسم کو متاثر کرتا ہے۔ آج ہمارے ملک کے بہت سے مسائل ہمارے نظام تعلیم کی وجہ سے ہیں۔ جامعۃ الرشید الحمدللہ نظام تعلیم کے حوالے سے انقلابی اصلاحات میں ایک تاریخ رقم کر چکا ہے، اور تاحال یہ سلسلہ جاری ہے اور ایک طویل سفر انشاءاللہ طے ہونا باقی ہے۔ جامعۃ الرشید کا نظام تعلیم محض دینی مدارس کے نظام تعلیم میں اصلاحات نہیں لے کر آیا، بلکہ ہمارے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز اور تمام عصری اداروں کے اندر بھی ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ ساتھ اپنا ایک تربیہ کا پورا ماڈل انٹروڈیوس کروا رہا ہے۔ جامعۃ الرشید کے پاس آؤٹ الحمدللہ اس وقت ملک کے اندر اور بیرون ملک بہت نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں مالیاتی ادارے ہوں یا بینکس ہوں، بیوروکریسی ہو یا فوج ہو، عدلیہ ہو یا تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیز ہوں، رفاہی خدمات ہوں یا معاشرے کی اور دیگر ایکٹیویٹیز، جامعۃ الرشید کے پاس آؤٹس الحمدللہ ان تمام مقامات پر اور تمام شعبوں میں بہت نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس سفر میں ہمیشہ آپ حضرات کا تعاون، آپ کی دعائیں، آپ کی نیک تمنائیں ہمارے ساتھ رہی ہیں۔ ہمیں مزید آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کی دعاؤں، نیک تمناؤں کے ہم مزید متمنی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کاز کے اندر، اس مشن کے اندر حصہ لیں، اور ہم مل کر اس ملک کی ترقی اور تعمیر کے لیے، اس ملک کے سیاسی، معاشی اور ہر طرح کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے اور اس میں اصلاحات کرنے کے لیے جامعۃ الرشید کا دست و بازو بنیں، جامعۃ الرشید کو سپورٹ کریں اور ہر طرح سے ہمیں مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ جامعۃ الرشید میں پڑھنے والے ایک طالب علم کا ماہانہ اوسط خرچ 20,000 روپے ہے۔ آپ ہمیشہ سے جامعۃ الرشید کو مالی طور سے سپورٹ کرتے رہے ہیں، اور الحمدللہ جامعۃ الرشید کی کارکردگی ملکی سطح پر اور بیرونی دنیا انٹرنیشنل سطح پر اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے، اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ کھل کر سامنے آئیں، جامعۃ الرشید کو مالی طور پر سپورٹ کریں، مضبوط کریں، اس کے دست و بازو بنیں، اور مزید اگر آپ تفصیلات چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ ایک مسلم
حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر ون نیشن تھرو ایجوکیشن کو اپنا مشن بنا کر جامع رشید کی تعلیمی تحریک آگے بڑھ رہی ہے۔ ملک بھر میں 8 شاخیں اور 20 سے زائد تعلیمی ادارے، 5,500 سے زائد طلباء ایک ہی چھت تلے دینی اور عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جامع رشید میں زیر تعلیم ایک طالب علم کے ماہانہ اخراجات 20,000 روپے۔ ایک طالب علم کی ماہانہ کفالت اپنے ذمہ لیجیے اور ملک و ملت کی بہتری میں اپنا حصہ ڈالیے۔ اس رمضان المبارک میں اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات تعلیم پر خرچ کیجیے۔ تعاون کے لیے ابھی رابطہ کیجیے۔